خوش ہیں. اور جب بھی کرسمس آتا ہے ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں. کرسمس ٹری کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا کہ کرسمس ٹری جو ہے یہ پورے کا پورا جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو لائٹ آف دا ورلڈ. اور یہ جو اسٹار ہے اوپر، یہ ستارہ وہی ستارہ ہے جو پورب میں مجوسی دیکھ کر آئے تھے، اور اسٹار آف بیتل ہم کو یہ پریزنٹ کرتا ہے. ہاللیلویا. تو آج کے دن کی مناسبت سے ہم جو حوالہ دیکھیں گے وہ ہے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے پہلے باب میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اور 18ویں آیت سے میں پڑھوں گا. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. کلام مقدس کو پڑھے اور سنے جان پر خدا کی برکت ہو. کرسمس ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ کرسمس کا مرکزی پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جن کو اس نے اپنی صورت پر پیدا کیا ان کو نجات دینے کے لیے آیا ہے. ہاللیلویا. عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی زندگی کا آغاز چرنی سے نہیں ہوا اور نہ ہی اس کے تجسم سے بھی اس کا آغاز ہوا، بلکہ وہ ازل سے تھا. ایک دن خداوند یسوع مسیح ایک یہودی لیڈر سے بات چیت کر رہے تھے کہ تمہارا باپ ابراہیم میرے دن دیکھنے کی امید پر خوش تھا. اور ابراہیم تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی صدیاں پہلے آیا تھا. خداوند یسوع مسیح تو 2023 سال پہلے اس دنیا میں آئے، لیکن ابراہیم کئی صدیاں پہلے اس دنیا میں آیا. تو اس یہودی لیڈر نے پوچھا کہ تو نے کیسے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ تو یسوع نے جواب دیا کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم ہوتا میں ہوں. ہاللیلویا. یہاں خداوند یسوع مسیح دعویٰ کر رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں پیدا ہوتا، دنیا کے وجود سے پہلے میں موجود تھا. ہاللیلویا. اور اپنے باپ سے دعا کر رہا تھا کہ جیسا تو جلالی ہے مجھے بھی ایسا ہی جلال دے. ہاللیلویا. اور پھر ہم کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، یعنی ابدیت سے. اور پھر ہم کلام میں پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا اور کلام مجسم ہوا. اور اس کا انسانی وجود تجسم سے شروع ہوا، لیکن اس کا روحانی وجود جو تھا وہ ابد سے یعنی شروع سے ہی تھا. ہاللیلویا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اس لیے ہم اس کی سیلیبریشن کرتے ہیں. اور پھر لکھا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، ان کو چھٹکارا دے گا، ان کو خلاصی دے گا. کیونکہ انسان گناہوں سے جھگڑا ہوا تھا، بیماریوں سے جھگڑا ہوا تھا، اور یسوع نے ان کے پاس جا کر ان کو شفا دی. کن لوگوں کو؟ جو لوگ بیماریوں میں مبتلا تھے، جھگڑے ہوئے تھے. آپ دیکھیں کہ لیپرسی جو ایک ایسا مرض ہے جس کو ہوتا تھا تو اس کو گھر سے نکال دیتے تھے بلکہ شہر سے بھی دور اس کو کر دیتے تھے. تو کرسمس پر موقع پر خداوند نے کیا کیا تھا؟ نبوت کر دی گئی تھی کہ خدا بیت الحم سے حکمران برپا کرے گا. کہاں سے؟
بیت الحم سے. بیت الحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر. اور میکا 5 باب اور دوسری آیت میں لکھا ہے کہ اے بیت الحم افراتا. افراتا کا مطلب ہے پھلدار. اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور وہ میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا اور اس کا مصدر زمانہ سابق قدیم الایام سے ہے. مصدر یعنی سورس جہاں سے وہ نکلے گا. وہ شخص کون تھا؟ خداوند یسوع مسیح جس کی پیشن گوئیاں نبیوں نے کر دی گئی تھی. تو متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں لکھا ہے جب ہیرودس بادشاہ کو یسوع کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے قوم کے سرداروں کو اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یہودیہ کے بیت الحم میں. یہودیہ جو ہے یہ یہودا کا ایک علاقہ ہے جس کا نام یونانی میں رامی میں لکھا گیا ہے. تو یہ ایک یہودا کا علاقہ تھا. لکھا ہے انہوں نے کہا کہ یہودیہ کے بیت الحم میں کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے. تو یہاں پر کس نبی کی بات کی گئی ہے؟ ابھی میں نے پڑھا میکا نبی کی. میکا نبی کو ذرا دیکھیں. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 2 باب کی 6 آیت کو سائمن بھائی 2 باب کی 6 آیت کو ذرا پڑھیں. متی کی انجیل 2 باب 6 آیت سے میں ایک آیت اوپر سے پڑھتا ہوں تاکہ تفصیل سمجھ آ جائے. انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت الحم میں کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ آئے بیت الحم یہودا کے علاقے تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا. خداوند کے پڑھے لکھے جانے پر برکت ہو. آمین آمین. تو عزیزو کرسمس کا جو پیغام ہے وہ محبت کا پیغام دیتا ہے. کرسمس ہمیں تو یوحنا 3 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے بھیجا کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. ہلیلویا. یہ ہے وہ کامل اور بے شبہ محبت جس کی خوشی ہم کرسمس کے دن مناتے ہیں. ہلیلویا. اور پھر کرسمس جو ہے یہ صلح کا پیغام دیتا ہے. چرواہوں کو یسوع کی خوشخبری سنانے کے بعد فرشتوں نے خدا کی حمد و ثنا یوں کی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح. تو خدا چاہتا ہے کہ خدا انسان کے ساتھ اور انسان کے ساتھ صلح ہو جائے اور یہ ہے وہ حقیقی اور کامل صلح جس کی خوشی ہم کرسمس کے دن مناتے ہیں. ہلیلویا. اور تیسرا بات یہ ہے کہ کرسمس عاجزی اور انکساری کا پیغام دیتا ہے. کلام مقدس میں فلپیوں 2 باب 5 اور 5 سے 8 آیت ہم دیکھیں گے. فلپیوں 2 باب اس کی 5ویں آیت سے لکھا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک کہ فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت کو گوارا کیا. ہلیلویا. چوتھی بات یہ ہے کہ کرسمس ہمیں دوسروں کا احساس کرنے کا پیغام دیتا ہے. فلپیوں 2 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے. آمین. تو کرسمس کی
حقیقی خوشی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں پسماندہ اور بوجھ تلے دبے ہوئے طبقے کا احساس کرتے ہوئے کرسمس کی خوشیوں کو منانا ہے۔ اور عزیزوں، اس کرسمس کی خوشیوں کو ہم محبت، صلح، عاجزی اور انکساری اور دوسروں کا احساس کرتے ہوئے منائیں۔ آپ سب کو کرسمس بہت بہت مبارک ہو۔ میری گزارش ہے باجی شمشاد سے کہ وہ کلام کے لیے دعا کریں، جو بھی انہیں کلام کی سمجھ آئی ہے، جو انہیں برکت ملی ہے۔ اس موقع کے لیے جو پاکستان نے کلام سنایا، خدا ہم سب کے دلوں پر چوٹ لگے اور وہ ہم قبول کرے اور اس میں ساتھ ہونا اور ساتھ میں سب کے بلکہ سب ہونا تیرے جلالی بیٹے کے نام ہے۔ ہاللیلویا۔